الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ سے متعلق اب تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے لگ بھگ سو سے زیادہ مسائل پڑھ چکے ہیں۔ آج پڑھیں گے مسئلہ نمبر 123۔ مسئلہ نمبر 123 پڑھیں گے، اور آپ کو یاد دلا دیں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے ہم یہ مسائل پڑھ رہے ہیں۔ شیخ اس میں فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 123، مسلمانوں کے قبروں کے درمیان اپنے جوتے پہن کر کے چلنا منع ہے۔ قبرستان کے اندر مسلمانوں کی قبروں کے بیچ میں جوتے پہن کر کے چلنا منع ہے۔ اس سلسلے میں بشیر ابن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس آ گئے۔ اسی دوران کہ آپ چل رہے تھے، آپ کی نظر اچانک ایک ایسے شخص پر پڑی جو قبروں کے بیچ اپنے دونوں جوتے پہن کر چل رہا تھا، قبروں کے درمیان چل رہا تھا، جوتے پہن کے چل رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، یا صاحب السبتیتین الق سبتیتیک، کہ اے دو سبتی جوتے پہنے ہوئے شخص اپنے دونوں سبتی جوتے نکال دے۔ سبتی جوتے بالدار جوتے جو قیمتی جوتے ہوتے ہیں، وہ پہن کے وہ چل رہا تھا۔ تو مخصوص قسم کا جوتا جو شان و شوکت رکھتا ہے اپنے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص جوتے کا نام لے کے پکارا کہ اے سبتی جوتے پہنے ہوئے شخص اپنے جوتے اتار دے، تو مسلمانوں کے قبروں کے بیچ سے چل رہا ہے۔ اس شخص نے پلٹ کے دیکھا، جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اس نے اپنے جوتے اتار دیے اور اپنے دونوں جوتے نکال کے پھینک دیے۔ یہ اصحاب السنن وغیرہ میں حدیث ہے، اور اس سے پہلے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث کی دلالت یہ ہے کہ قبروں کے درمیان جوتے پہن کر کے چلنا مکروہ ہے۔ امام ابن حزم نے بہت تعجب خیز بات کہی ہے اس موقع پر، وہ ظاہری ہیں، ظاہر بات ہے، ظاہر پر جمود دکھا رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، کہ ان کا کہنا ہے کہ سبتی جوتے پہن کر قبروں کے درمیان چلنا حرام ہے، لیکن سبتی جوتے کے علاوہ کوئی اور جوتا پہن کے چلے تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبتی جوتا نام لے کے پکارا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سخت قسم کا جمود ہے، یہ سخت قسم کا جمود ہے، اور یہ بہرحال یہ فقہی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور امام خطابی نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبتی جوتے پہن کر چلنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ سبتی جوتے پہنا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبتی جوتے پہنا کرتے تھے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر کے چلنے سے منع کیا گیا، شاید اس وجہ سے منع کیا گیا کہ اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے کہ آپ صلاۃ جنازہ پڑھا رہے تھے اور آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے صلاۃ پڑھا کرتے تھے جب تک کہ جوتوں میں کوئی گندگی نہ ہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال بعید ہے، بلکہ امام ابن حزم نے تو اسے جزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اسے باطل قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر اپنی طرف سے ایک بات گڑھ دینا ہے۔ اور زیادہ قریب بات یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہوئی مسلمانوں کے قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنے کی ممانعت، یہ مردوں کے احترام کی بنا پر ہے،
جیسے کہ قبروں پر بیٹھنے سے روکا گیا ہے، مردوں کے احترام ہی کی خاطر قبروں پر بیٹھنے سے روکا گیا ہے۔ اسی لیے جوتے چاہے سبتی جوتے ہوں، بالدار جوتے ہوں، چاہے بے بال جوتے ہوں، کسی قسم کے بھی جوتے ہوں، سب قبروں کے درمیان چلنے کے معاملے میں ایک ہی ہیں اور قبروں کے احترام کے منافی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن میں اس کی شرح کی ہے اور امام احمد سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ حدیث بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کی سند جید ہے، اور امام احمد نے فرمایا کہ میں بھی اسی پر عمل کرتا ہوں، میرا مذہب بھی یہی ہے کہ قبروں کے درمیان جوتے پہن کر نہ چلا جائے سوائے اس کے کہ کوئی علت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی عذر ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے، چنانچہ امام ابو داؤد نے اپنی مسائل میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد جب کسی جنازے کے پیچھے جاتے تھے اور قبرستان کے قریب ہو جاتے تھے تو اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امام احمد پر رحم فرمائے، وہ کس قدر متبع سنت تھے۔ تو یہ رہا ہمارا مسئلہ نمبر 123۔ اب چلتے ہیں مسئلہ نمبر 124 کی طرف، اور یہ بہت عظیم الشان مسئلہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم اور بہت قیمتی مسئلہ ہے اور بہت علمی بحث کی ہے اس میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 124، آس جو ایک قسم کا پودا ہے جس میں سفید پھول ہوتا ہے اور ہرے پتے ہوتے ہیں، تو کسی قسم کی ٹہنی قبر پہ رکھنا یا قبر پہ پھول چڑھانا یا قبر پہ گلاب ڈالنا، یہ سب مشروع عمل نہیں ہے، غیر مشروع عمل ہے، اس لیے کہ یہ سب سلف کے کاموں میں پایا نہیں جاتا۔ اگر قبروں کے اوپر پھول پتے ڈالنا یا اسی طرح سے سبز ٹہنیاں ڈالنا یہ کوئی خیر اور نیکی کا کام ہوتا تو سلف صالحین اس معاملے میں ہم سے آگے رہتے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے بہتر اور اچھا سمجھ رہے ہوں، نیکی سمجھ رہے ہوں۔ یہ امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ فی اصول الدیانہ میں اور امام لالکائی نے اپنی کتاب السنہ میں موقوفاً بسند صحیح روایت کیا ہے، اور ایسے ہی امام ہروی نے اپنی کتاب ذم الکلام میں اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان سے وہم ہو گیا ہے، مرفوعاً کل بدعت ضلالہ یہ مرفوعاً ثابت ہے، لیکن اگلے جملے کے ساتھ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے بلکہ موقوفاً ہی صحیح ہے۔ اور اس حدیث کے معارض وہ حدیث نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی لے کے اسے دو حصوں میں چیر کر کے دونوں قبروں پر نصب کر دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ دونوں خشک نہیں ہو جاتے تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ متفق علیہ حدیث ہے، تو یہ حدیث اس کے منافی نہیں ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تفصیلی تخریج کی ہے اپنی کتاب صحیح سنن ابی داؤد میں، اور ایسا کرنا یعنی کھجور کی تر شاخ کو ان دو قبروں پر لگانا تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سلف صالحین کے یہاں اس پر عمل جاری نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے دلائل ہیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امام خطابی اس حدیث پر تعلیق لگاتے ہوئے معالم السنن میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبر والوں کے عذاب کی تخفیف کے لیے دعا فرمائی، اور آپ کے اثر کی برکت کا یہ نتیجہ رہا، آپ کے اثر سے آثار سے تبرک لینے کے دلائل میں سے یہ حدیث ہے۔ گویا یہ مدت بنا دی گئی، گویا ایک مدت بتا دی گئی کہ جب تک تری
اور سرسبزی اس ٹہنی میں باقی رہے گی تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حد متعین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حد متعین کر دیا، ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن آپ ایک ٹہنی نصب کر دیجئے، جب وہ خشک ہو جائے گی تو ان کا عذاب کا تخفیف ختم ہو جائے گا، پھر وہ اپنے سابقہ عذاب پر لوٹ آئیں گے، لیکن آپ کی شفاعت کی وجہ سے اتنے دنوں تک عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، آپ نے جو ہری ٹہنی لگائی تھی تو اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ہری ٹہنی اور خشک ٹہنی میں کوئی فرق ہے، اور ہری ٹہنی میں کوئی مخصوص صفت پائی جاتی ہے جو خشک ٹہنی میں نہیں پائی جاتی۔ اور بہت سارے شہروں میں بہت ساری عوام اپنے مردوں کے قبروں پر وہ پودے لگا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پودے جب ہرے رہیں گے، سرسبز رہیں گے تو قبر والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جب کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ اپنی تعلیقات جو ہیں ترمذی پر، اس میں تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں امام خطابی نے بالکل سچ کہا، اور اب تو عوام کا حال یہ ہے کہ اس بے اصل عمل پر، جس کی کوئی اصل اور اساس نہیں ہے، اس میں برابر ان کا اصرار ہے، برابر وہ اسے کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں غلو ہی کرتے جا رہے ہیں، خصوصاً مصر کے ملک میں، مصر میں اور ہمارے ہندو پاک میں بھی اس پر عمل ہے۔ بہت سارے لوگ قبر پہ پودے لگاتے ہیں اور قبر پہ پھول ڈالتے ہیں اور پتیاں ڈالتے ہیں۔ تو شیخ احمد شاکر مصر کے تھے، اور مصر کا انہوں نے اپنی برہنہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، تو اسی مشاہدہ کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بالخصوص مصر میں یہ بہت زیادہ عام ہے، اور یہ دراصل نصارہ کی تقلید میں ہے، نصارہ کی نقالی میں ہے، ان کی کاپی کرنے میں ہے، ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہے، جبکہ کیونکہ یہ نصرانی لوگ بھی اپنی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بطور ہدیہ پھول دیا کرتے ہیں، اور لوگ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں اور پہچان والوں اور دوستوں کے قبروں پر پھول رکھا کرتے ہیں بطور تحیہ، اور زندہ لوگوں کے لیے مجاملہ کے طور پر، زندوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی زندہ ہے اس کے سامنے اس کے عزیز رشتہ دار کی قبر پہ لے جا کے پھول رکھتے ہیں تاکہ وہ زندہ خوش ہو جائے، اور قبر والے کے لیے ایک طرح سے تحیہ ہے، سلامی ہے، اور یہ نصارہ کے یہاں ہے۔ یہ عادت امام احمد شاکر، علامہ احمد شاکر فرماتے ہیں کہ یہ ایک عادت ہو گئی، جیسے کہ ایک رسم بن چکی ہے۔ جب انٹرنیشنل طور پر ایک دوسرے ملک کے لیڈران جاتے ہیں، بڑے جاتے ہیں، تو بطور مجاملہ اور بطور رسومات بعض رسمیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے قبروں کی زیارت کے موقع پر بھی ایک رسم بنی جا رہی ہے کہ لوگ پھول لے کے، پتی لے کے جاتے ہیں اور قبروں پہ ڈالتے ہیں، اپنے عزیزوں کی قبروں پر، اور ایسے ہی دوسروں کے عزیزوں کی قبروں پر، زندوں کو خوش کرنے کے لیے یا مردوں کی سلامتی کے طور پر، مردوں کی سلامی کے طور پر۔ تو کہتے ہیں شیخ کہ کوئی مسلمان شخص جب یورپ کے کسی ملک میں جاتا ہے، کبھی کبھی مسلمان لیڈر، مسلمان قائدین یورپی ممالک میں جاتے ہیں، تو ان کے جو بڑے ہیں ان کی قبروں کے پاس جاتے ہیں، یا وہ شخص جس کو گمنام فوجی کہا جاتا ہے، الجندی المجہول، گمنام فوجی، گمنام سپاہی، اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر پھول چڑھاتے ہیں، اور بعض لوگ تو مصنوعی پھول چڑھاتے ہیں، جو پلاسٹک کے بنے ہوئے، کپڑوں کے بنے ہوئے اور دوسری چیزوں کے بنے ہوئے مصنوعی پھول چڑھاتے ہیں، جس میں کسی طرح کی تازگی نہیں ہوتی، کسی طرح کی سرسبزی اور شادابی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یورپ کی نقالی میں، فرنگیوں کی کاپی کرنے میں، فرنگیوں کی تقلید میں یہ سب کیا جا رہا ہے، اور
ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے کی جو امتیں ہیں یہود و نصارہ، ان کی پیروی میں ایسا کیا جا رہا ہے، اور علماء جو خود عوام کی طرح ہیں اس پر کیسے انکار کریں گے؟ علماء محققین ہی ظاہر بات ہے اس پر انکار کریں گے، تو علماء جو عوام کی طرح ہیں وہ اس پر انکار بھی نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے اس طرح کے عوامی علماء اس طرح کی حرکتیں خود کرتے ہیں اور اپنے مردوں کی قبروں پر لے جا کر کے پھول ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں شیخ احمد شاکر کی مجھے معلوم ہے کہ اکثر اوقاف جنہیں اوقاف خیری کہا جاتا ہے، ویلفیئر ٹرسٹ جو قبروں کے اور درگاہوں کے لیے ٹرسٹ بنا ہوتا ہے، ان ٹرسٹوں کی جو آمدنی ہے اس کا ایک بڑا حصہ قبروں پر چڑھائے جانے والے پھول پتیوں کی نظر ہوتا ہے، اسی پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ یہ سب کے سب بدعات و منکرات ہیں جن کی دین اسلام میں کوئی اصل اور اساس نہیں ہے، جن کی کتاب و سنت میں کوئی سند نہیں ہے، اور اہل علم پر فرض ہے کہ اس کا انکار کریں اور اپنی طاقت کے مطابق ان عادات کا ابطال کریں، ان کی تردید کریں اور ان کو ختم کرنے کے لیے پوری سعی و کاوش کریں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر ٹہنی لگانا یہ آپ کے ساتھ خاص تھا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب میں جو تخفیف ہوئی وہ اس ٹہنی کے چیر کر لگانے کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور اس کی دلیل بہت ساری دلائل ہیں۔ اس کی پہلی دلیل ہے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی مررت بقبرین یعذبان، میں دو قبروں کے پاس سے گزرا جن قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، فاحببت بشفاعتی ان يرد عنهما ما دام الغصنان رطبین، تو میں نے اپنی شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی، اور میں نے یہ پسند کیا کہ ان کا عذاب ہٹا دیا جائے جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں تر و تازہ رہتی ہیں، جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی تب تک ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان کا عذاب ہٹا دیا جائے، لیکن کیا تا قیامت ہٹا دیا جائے؟ نہیں، آپ نے کہا جب تک یہ دو ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی ہیں تب تک کے لیے عذاب ہٹا دیا جائے۔ تو یہ حدیث اس بات میں صریح ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث اس بات میں صریح ہے کہ عذاب کا اٹھایا جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنا پر تھا اور آپ کی دعا کی بنا پر تھا، نہ کہ ٹہنیوں کی سرسبزی اور شادابی کی بنا پر۔ چاہے جابر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ یہ وہی قصہ ہو جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے، جیسا کہ امام عینی وغیرہ نے اسے راجح قرار دیا ہے، یا کوئی دوسرا قصہ ہو جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے۔ اگر احتمال اول ہو یعنی دونوں قصے ایک ہیں تب تو ظاہر ہے کہ صریح ہے، اور اگر دوسرا احتمال ہے کہ دونوں قصے دو ہیں تو اس لیے کہ جب ایک ہی علت ہے اور دونوں قصے یکساں ہیں تو اس تشابہ کی بنا پر نظر صحیح یہی چاہتا ہے، نظر صحیح غور و فکر، درست غور و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں معاملات جو یکساں ہیں ان میں کوئی تفریق نہ کی جائے بلکہ ان کے دونوں کے بارے میں ایک ہی فیصلہ رکھا جائے۔ اور اس لیے بھی کہ کسی پودے کا تر و تازہ ہونا یہ میت پر عذاب میں تخفیف کا سبب ہے، یہ بات نہ شرعی طور پر معلوم ہے نہ ہی عقلی طور پر معلوم ہے۔ اور اگر یہی بات ہوتی کہ جس قبر کے آس پاس سبزہ ہو، ہریالی ہو، تو وہاں قبروں میں تخفیف ہو جائے گی، تب تو تمام کفار کے قبروں پہ عذاب میں تخفیف ہو گئی ہوتی، اس لیے کہ کفار کو جن قبروں میں دفن کیا جاتا ہے ان کی قبریں، ان کے قبرستان تو باغیچے ہوتے ہیں، ان کے قبرستان میں دنیا میں اتنے باغ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی ہریالی اور پھول لگایا ہوا ہوتا ہے کہ گرمی ہو سردی ہو ہر موسم میں وہاں پھول کھلے رہتے ہیں، ہریالی رہتی ہے، سبزہ رہتا ہے ان کے قبرستانوں میں۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ پھول پودوں کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے
تو سارے کفار یہود و نصارہ کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے کہ ایسا کہنا باطل ہے، غلط ہے، مردود ہے. اسی طرح سے اتنی باتوں کے ساتھ یہ بات بھی ملا لی جائے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تخفیف میں ٹہنیوں کی سبزی عذاب میں تخفیف کا سبب اس لیے بنی کیونکہ ٹہنی جب تک سبز ہوتی ہے تب تک اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب تک شاخ ہری رہتی ہے، جب تک ٹہنی سبز رہتی ہے، اس میں زندگی اور حیات کا مادہ موجود ہوتا ہے، تب تک وہ اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے. اور جب ٹہنی سے یہ سبزی اور یہ مادہ اور یہ ہریالی اور یہ تراوٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہے، ٹہنی خشک ہو جاتی ہے، تو اس کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تعلیل یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے عموم کے خلاف ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کے حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہرے پودے ہی یا ہرے درخت ہی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ تمام چیزیں تسبیح کرتی ہیں، ہری بھی اور خشک بھی. درخت کٹنے کے بعد اس کی لکڑی سے جو چیزیں بنی وہ چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، کیونکہ آیت عام ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز، یہ ٹیبل ہے لکڑی کا، یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یہ الماری ہے لکڑی کی، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اگرچہ کہ سبزی اور تراوٹ اس میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ شاخ میں جب تک سبزی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، تراوٹ ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، تب تک وہ تسبیح کرتی ہے، یہ قرآن پاک کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے. تو یہ تو رہی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک ایسا اشارہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاخ کی تراوٹ اور نمی میں کوئی راز نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب کی تخفیف کا سبب نہیں ہے. اگر یہ ایسا کہا جائے کہ شاخ میں ہریالی ہونا یہ عذاب میں تخفیف کا سبب نہیں ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ڈالی طلب کی اور اس کو 2 حصوں میں چیر دیا، یعنی درمیان سے لمبائی میں آپ نے اسے پکڑ کے چیر دیا. اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر درمیان سے اسے چیر دیا جائے گا تو چیرنے کے بعد جلد سے وہ خشک ہو جائے گا. درمیان میں چیرنے کی وجہ سے وہ بہت جلد خشک ہوگا. اگر چیرا نہ گیا ہوتا، بالکل 2 ٹہنیاں منگا کے 2 جگہ الگ الگ لگا دی جاتی پوری کی پوری ٹہنی، تو ہریالی دیر تک رہتی، سبزہ دیر تک باقی رہتا. اگر یہی مقصود ہوتا کہ ہریالی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہے تو آپ بیچ میں سے چیرتے نہیں، بلکہ آپ بیچ میں سے یا تو کاٹ کے اسے 2 حصے کر دیتے، اس کی وجہ سے بھی جلدی خشک نہیں ہوتا، اور یا پھر آپ اسے 2 ٹہنی کو 2 جگہ الگ الگ لگا دیتے، اور جب آپ نے بیچ میں سے چیر دیا تو اس کی وجہ سے تو جلدی وہ سوکھ جائے گا اور جلدی خشک ہو جائے گا. تو اگر یہی علت ہوتی، ہریالی ہی علت ہوتی عذاب میں تخفیف کی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی رکھتے اور آپ یا تو ہر قبر پہ ایک ایک ٹہنی نصب کر دیتے یا کم سے کم نصف سے درمیان سے آپ کاٹ کے لگاتے. اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈالی کا تر ہونا یا سبز ہونا یا نم ہونا یہ عذاب کی تخفیف میں سبب نہیں تھا، اور یہ ایک علامت تھی، یہ ایک نشانی تھی اس مدت کے لیے جس مدت تک تخفیف کی اللہ نے اجازت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث میں
بصراحت یہ بات موجود ہے، اور اس طرح سے یہ دونوں حدیثیں سبب متعین کرنے میں متفق ہو جاتی ہیں، اگر واقعے کو مختلف اور متعدد بھی مان لیا جائے تو بھی۔ اس پہ اچھی طرح سے غور کیجیے اس پر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک وجہ جو میرے دل میں کھٹکی اور میں نے کسی عالم کے پاس نہیں پایا کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہو یا اس کا اشارہ کیا ہو، اس لیے میں نے اسے بھی ذکر کر دیا۔ اگر یہ چیز درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میری طرف سے ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں ان تمام باتوں کے لیے جن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں، اور اگر سبزی اور تراوٹ اور نمی یہی مقصود بالذات ہوتی تو سلف صالح نے اسے سمجھا ہوتا اور اس کے تقاضے کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہوتا، اور وہ لوگ بھی قبروں کی زیارت کے وقت میں اپنے ساتھ تر ٹہنیاں یا اسی طرح سے پھول پتیاں لے کے جاتے، اور اگر سلف صالحین نے ایسا کیا ہوتا تو یہ بات ان کی طرف سے شہرت پاتی اور ثقہ اور معتبر لوگوں نے اسے نقل کیا ہوتا، اس لیے کہ یہ توجہ موڑنے والی چیز ہے، اپنی طرف توجہ موڑنے والی چیز ہے، اور اسباب اس بات کے متقاضی ہیں کہ انہیں نقل کیا جائے۔ جب یہ چیز سلف صالحین سے نقل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا کسی ایسے عمل سے یقیناً بدعت ہے، اور جب یہ بدعت ہے تو ہمارا مقصود واضح ہو گیا کہ یہ چیز غیر شرعی عمل ہے۔ جب آپ یہ اتنی باتیں جب آپ سمجھ چکے، تب آپ کے لیے وہ بودا اور کمزور قیاس جو امام سیوطی نے کسی بے نام شخص سے نقل کیا ہے، اس قیاس کا بطلان آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں امام سیوطی کسی بے نام شخص کا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فَإِذَا خُفِّفَ عَنْهُمَا بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدَةِ فَكَيْفَ بِقِرَاءَةِ الْمُؤْمِنِ الْقُرْآنِ، کہ جب ایک ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو پھر اگر کوئی صاحب ایمان قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، قیاس اولا، اپنی طرف سے ایک مسئلے سے قیاس اولا نکال کے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث قبروں پر درخت اور پودے لگانے کے لیے اصل ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ پہلے عرش کو ثابت کرو، پھر نقش و نگار کا بیان کرنا۔ عرش کے نقش و نگار بعد کی بات ہے، پہلے اصل تو ثابت ہو، اصل نقش، اصل عرش، تخت۔ یہی ہے کہ جب لکڑی ہی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، لکڑی جب ٹیڑھی لگے گی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا۔ اگر یہ قیاس صحیح ہوتا تو سلف صالحین جو خیر کے ہم سے زیادہ حریص تھے وہ اس پر عمل ہم سے پہلے کرتے۔ اس ساری بحث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر پہ ٹہنی کا نصب کیا جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، اور عذاب کی تخفیف میں، دونوں قبر والوں کے عذاب کی تخفیف میں اس کھجور کی ٹہنی کی تراوٹ اور نمی اور سرسبزی و شادابی میں کوئی راز نہیں تھا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان دونوں کے لیے کی تھی۔ اور اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں، رفیق اعلیٰ کی طرف جا چکے ہیں، تو اب اس کا دوبارہ واقع ہونا ناممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے قبر کے عذاب کی اطلاع مل جائے۔ یہ غیب کا معاملہ ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ غیب کی بات ہے،
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو غیب چاہتا تھا مطلع فرما دیتا تھا. اور یہی چیز رسولوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس رسول کو جتنا غیب دینا چاہتا ہے اس پر مطلع فرما دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب فقط اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جن سے وہ راضی ہو، یعنی رسولوں سے. رسولوں کو جتنے غیب کی جب چاہتا ہے اطلاع فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسولوں کے لیے مخصوص رکھا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ غیب نہیں دیتا. اور ایک بات اور سمجھ لیں اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ بیان کیا گیا یہ ان روایات کے بھی منافی نہیں ہے جسے امام سیوطی نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک روایت یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن عساکر حماد ابن سلمہ عن قتادہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر سے گزر ہوا اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ لی، کھجور کی ایک تازہ ٹہنی لی اور اسے قبر پر نصب کر دیا اور آپ نے فرمایا عسى ان يرفع عنه ما دامت رطبہ، کہ مجھے امید ہے کہ اس قبر والے کو آرام ملے گا جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی. ابو برزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ وصیت کی اور یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری قبر میں 2 ٹہنیاں رکھ دینا. اور کہتے ہیں کہ ان کی وفات کرمان اور قومس کے درمیان ایک چٹیل میدان میں ان کی وفات ہوئی، جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، صحرا میں ان کی وفات ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیں وصیت کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی قبر میں 2 ٹہنیاں رکھ دیں، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم ٹہنیاں نہیں پا سکتے. اسی دوران کہ وہ لوگ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ سجستان کی جانب سے ایک قافلہ نکلا اور ان کے پاس میں کچھ ٹہنیاں تھی، کچھ کھجور کے پودے تھے. تو ان میں سے انہوں نے 2 ٹہنیاں مانگ لی اور ان کو ان کی قبر میں رکھ دیا. یہ ابن سعد نے مورخ سے روایت کیا ہے کہ ایک روایت کیا ہے کہ بریدہ، یہ کون تھے؟ ابو برزہ رضی اللہ عنہ. اور یہ بریدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ بھی اپنی قبر میں 2 ٹہنیوں کے رکھنے کی انہوں نے بھی وصیت کی تھی. اور ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں آثار میں، یعنی یہ بریدہ رضی اللہ عنہ کے اثر میں اور ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے اثر میں جو بات کہی کہ قبر کے اندر 2 ٹہنیاں رکھ دی جائیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دونوں ثابت ہے، پہلے تو یہ کہ ان کا ثبوت چیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم پہلی فرصت میں مان لیتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، تو ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جب قبر کی زیارت کی جائے تو قبر کے اوپر ہری شاخ یا پھول پودے ڈالے جائیں. یہ تو قبر کے اندر ٹہنی رکھنے کی بات ہے نا، یہ دوسرا مسئلہ ہے. مردے کو دفن کرتے ہوئے قبر کے اندر ٹہنی رکھنا یہ دوسری بات ہے، اور دفن کیے جانے کے بعد جب قبر کی زیارت کے لیے جائیں اس موقع پر قبر پہ پھول یا پتی ڈالیں، ہری ٹہنی ڈالیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. تو دونوں 2 مسئلے ہیں، دونوں کو آپ ایک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قبر میں مردے کے دفن کے وقت 2 ٹہنیاں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ ہے کہ قبر کی زیارت کے وقت قبر کے اوپر پھول پتی یا ٹہنی، ہری ٹہنی ڈالی جائے، وہ رکھنا کیسا ہے، اور اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہم نے جس چیز کو بدعت کہا ہے اور جس کے بارے میں کہا ہے کہ عمل سلف سے اس کا عمل ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز ان دونوں روایتوں میں نہیں ہے. ان دونوں روایتوں میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ میت کے ساتھ قبر میں دفن کرتے ہوئے، میت کو دفن کرتے ہوئے 2 ٹہنیاں بھی رکھ دی جائیں، اور یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، مستقل معاملہ ہے. اگرچہ یہ مسئلہ بھی
پہلے مسئلے کی طرح ہی غیر مشروع ہے، یعنی قبر کے اوپر زیارت کرتے ہوئے بھی پھول پتی نہیں چڑھانا ہے، اور مردے کو دفن کرتے ہوئے بھی قبر میں پھول پتی نہیں رکھنا ہے، یہ بھی غیر مشروع ہے، اس لیے کہ ابو برزہ کی جو روایت آئی ہے اور جیسے دوسرے صحابہ کی جو روایات ہیں، کسی بھی روایت میں اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خصوصاً جبکہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی ہے اس میں ایک ٹہنی رکھنے کی بات ہے، اور ان کی جو وصیت ذکر کی گئی ہے اس میں دو دو ٹہنی رکھنے کی بات ہے۔ تو حدیث ہے ایک ٹہنی کی اور انہوں نے دو ٹہنی کیسے کر دیا اسے؟ تو دونوں مختلف ہو گئی، اور پھر اس اثر کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے نکالا کہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کی تخریج کی ہے، اور انہی کی سند سے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں بحث کرنے کے بعد کہ یہ سند ضعیف ہے اور اس کی دو علتیں ہیں۔ پہلی علت تو یہ ہے کہ اس میں دو شخص، ایک ہے شاہ نام کا شخص اور ایک ہے نظر نام کا شخص، یہ دونوں مجہول ہیں، کہتے ہیں ان دونوں کا ترجمہ، ان دونوں کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ قتادہ کا عنعنہ، قتادہ یہ مدلس راوی ہیں اور انہوں نے یہاں پر عنعنہ سے کام لیا ہے، اور یہ بات کہیں ذکر نہیں کی گئی ہے کہ یہ ابو برزہ سے روایت کرتے ہیں، اور مدلسین میں بھی ان کا ذکر ہے، تو اس لیے اس طرح کی سند میں خطرہ ہے ان کی تدلیس کا بھی۔ اور جہاں تک رہا بریدہ رضی اللہ عنہ کی وصیت کا، تو ان سے وہ وصیت ثابت ہے جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہے، اور اس کے بعد اس کی سند ذکر کی شیخ نے اور کہا کہ یہ سند صحیح ہے، اور علامہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بصیغہ جزم اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر اپنی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ گویا بریدہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو اپنے عموم پر محمول کیا، اور انہوں نے ان دو آدمیوں کے ساتھ اسے خاص نہیں جانا۔ ابن رشید فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ان دو آدمیوں کے لیے خاص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دو آدمیوں کے قبر کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے ٹہنی لگا دی تھی، تو یہ ان دو آدمیوں کے لیے خاص تھا، کیونکہ آپ نے خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بریدہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اور وصیت ذکر کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، انما یظلہ عملہ، کہ اس آدمی کو اس کے اپنے عمل کی بنا پر سایہ ملے گا، اگر اس کا عمل اسے سایہ نہیں دے سکا تو یہ باہر کے درخت اور یہ ٹہنیاں اور پھول پتے اس کے کام نہیں آئیں گے، اسے سایہ اور ٹھنڈک نہیں پہنچا سکیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری کا مذہب ہی برحق ہے، درست ہے، اور آپ تفصیلات سن چکے ہیں۔ اور بریدہ رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہے وہ حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک رائے ہے اور اس کے لیے حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ حدیث کو اس کے عموم پر محمول کیا جائے تب بھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو قبر کے اندر نہیں رکھا بلکہ قبر کے اوپر رکھا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندر رکھنے کی دلیل نہیں نکال سکتے، اوپر رکھنے کی دلیل لے سکتے ہیں، اور آپ نے وصیت اندر رکھنے کی ہے اور حدیث اوپر رکھنے کی ہے۔ وخیر الہدا ہدا محمد وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔